قابل صد احترام سامعین کرام، کسی سے کام کروانے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کام کرنے والے کو اس کام کا اچھا نتیجہ بتائیں، اس کام کرنے پہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے لیے اچھے سے انعام کا، پرائز کا بندوبست کریں اور اسے اچھی طرح موٹیویٹ کریں کہ آپ اگر یہ کام کر لیں گے تو آپ کو ان انعامات سے نوازا جائے گا، آپ کی بھرپور عزت افزائی کی جائے گی، پھر اس شوق اور ذوق میں وہ کام انجام دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کام کے نہ کرنے کے نتیجے میں ملنے والی اس کو سزا آپ بتائیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، یہ کام آپ سے نہ ہوا، آپ نے جان بوجھ کے سستی کی، اس کام کو اہمیت نہ دی، تو پھر یہ تکلیف، یہ سزا آپ کو مل سکتی ہے۔ اس سے بچنے کی خاطر یقیناً وہ یہ کام کرے گا۔ یہ فطری بات ہے، اور اسی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کے سامنے یہ دونوں باتیں رکھی ہیں۔ لوگوں کو نیک اعمال کا شوق دلایا ہے، نیک اعمال کی ترغیب دی ہے اور بدلے میں جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح نیک اعمال نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے سزا کا اعلان کیا ہے اور ان کو اس حوالے سے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جنت اور جہنم دونوں برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی دسیوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں بار ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان نیک اعمال کر نہیں سکتا اور برائیوں سے بچ نہیں سکتا۔ گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں انسان کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ انسان نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، اور یہی اخلاقیات ہیں۔ یعنی گویا جنت اور جہنم کو اگر نکال دیا جائے تو آپ اخلاقیات سے عاری ہو جائیں گے، نہ نیک کام کریں گے نہ برائیوں سے بچیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق انسان کو یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں، ان کی حقیقت بتائی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ان کی تفصیلات ذکر کی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، جو دین مخالف قوتیں ہیں وہ ہمیشہ ان کو کسی نہ کسی طرح ٹارگٹ کرتی رہی ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کا انکار کرنا اور انہیں ایک خیالی اور تصوراتی چیز قرار دینا۔ تو یہ بات آج کی نہیں ہے، پہلے کی ہے۔ ہمارے یعنی کہ نا شعراء کو آپ دیکھیں، ان کا آپ شعری کلام دیکھیں تو وہ بھی ان حقیقتوں کا بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں۔ جنت کے والے سے آپ دیکھیں، غالب کا ایک بڑا معروف شعر ہے جو زبان زد عام ہے، ٹھیک ہے، جس کا دوسرا مصرع تو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، اور پہلے مصرے میں وہ جنت کا مذاق اڑاتا ہے، جنت کا انکار ہی کرتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ مطلب یہ دل کو خوش رکھنے کا ایک خیال ہے، باقی ہمیں پتہ ہے جنت کیا ہے۔ اسی طرح جہنم کے والے سے بھی ایسے ہی ہے۔ چند دن قبل میرے ایک دوست ہیں جاننے والے، انہوں نے وہ اپنا سٹیٹس لگا رکھا تھا، تو اس میں وہ ایک صاحب بتا رہے تھے، لکھا یہ تھا کہ جی اب علماء اور مولوی حضرات کو جنت جہنم کا ڈر اور اس کی وعیدیں چھوڑ کر کے لوگوں کی اخلاقیات پہ توجہ دینی چاہیے، کہ مولوی حضرات، علماء حضرات جو ہیں وہ لوگوں کا اخلاق بہتر بنائیں، ہر وقت جہنم کی آیتیں یا حدیثیں نہ سنائیں۔ تو اب بعض لوگوں کو مولوی سے تکلیف ہوتی ہے یا مولوی سے اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو طریقہ واردات ہوتا ہے ان ملحدین کا وہ نہیں سمجھ پاتے کہ بھائی ٹھیک ہے مولوی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے، لیکن وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے کنٹینٹ میں، اس کی بات میں جو اسلام کی ایک مسلمہ حقیقت کا انکار ہے، آپ نادانستہ طور پہ اس کو شیئر کر رہے ہو، اس کی تائید کر رہے ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے محترم بھائیو، یہ جنت اور جہنم ہی ہیں جنہوں نے ہمیں بااخلاق بنایا ہے۔ اگر ان کا ذکر نہ ہوتا، جنت کی بشارتیں نہ ہوتی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ نہ ہوتا، جنت کی خوبصورت جزا نہ ہوتی، تو ہم نیک اعمال کی طرف کیسے آمادہ ہوتے، اور جہنم کی وعیدیں نہ ہوتی تو ہم برے اعمال کیسے چھوڑتے۔ اور یہ کوئی صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے، ساری امتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی دو چیزیں رکھی، اور یہ متفقہ طور پہ چلی آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی بنیاد پہ، انہی کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت کی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی اور ان کی وضاحت بیان کی ہے۔ یہ کوئی نئی یا انہونی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی مسلمہ چیزیں ہیں جو
یعنی کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے یہ چلی آ رہی ہیں، اور جنت اور جہنم کا وجود بہت پہلے کا، یہ اللہ کی مخلوقیں ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے سامنے لائیں گے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ خاص طور پہ جہنم، جس کے حوالے سے عام طور پہ لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایسی متفقہ حقیقت ہے جو پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی صحیح و ترغیب دیکھنا شروع کی تاکہ یہ ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ ضعیف روایتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جنت کے اندر جو سب سے آخر میں آدمی جنت میں جائے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو سیدنا کعب احبار رحمہ اللہ جو تورات کے بہت بڑے عالم ہیں وہ بیٹھے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں حضرت کعب کو کہ کعب دیکھو کہ یہ ابن ام عبد جو ہیں یہ ہمیں جنت کے آخری بندے کا یہ سارا حال سنا رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ جہنم کا حال کیا ہوگا، جہنم میں جانے والے کس کیفیت میں ہوں گے۔ تو سیدنا کعب احبار رحمہ اللہ وہ ساری تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جنت کا جو سب سے عالی شان آدمی ہے وہ کس شان و شوکت سے، عیش و عشرت سے وہاں پہ رہے گا، اور پھر آخر کے اندر وہ یہ بات بیان کرتے ہیں جہنم کے والے سے، اور حضرت عمر سننے والے ہیں، عبداللہ ابن مسعود سننے والے ہیں، اور کوئی انکار نہیں کرتا، اور وہ بیان کرتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لجہنم یوم القیامت لزفرا، جہنم قیامت کے دن ایک سانس لے گی، ما من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا یخر لرکبتہ، کوئی اللہ کا قریبی فرشتہ ہے اور کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہے، ہر اس سانس کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے گا۔ اور فرماتے ہیں حتیٰ ان ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حتیٰ کہ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ بھی وہ کہہ اٹھیں گے رب نفسی نفسی، اللہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، یا اللہ میری جان مجھے بچا لینا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ لو کان لک عمل 70 نبیا، اس وقت خوفناکی اتنی ہوگی، ہولناکی اتنی ہوگی، اگر تمہیں 70 انبیاء کے عمل بھی دے دیے جائے نا تو تمہیں یوں لگے گا لَظَنَنْتَ أَنَّكَ لَا تَنْجُو کہ آج میں بچ نہیں پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس قدر شدت اور ہولناکی، جب ایسی باتیں جو مسلمہ اور مصدقہ ہیں حضرات صحابہ و تابعین پڑھتے تھے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ پھر یہ ان کی تربیت کرتی تھی، ان کو اعلیٰ اخلاق پہ لے جاتی تھی، برائیوں سے متنفر اور دور کر دیتی تھی، حتیٰ کہ وہ چیزیں آج آپ کو پتا کہ بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے دلیر ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ خون سفید ہو چکے ہیں، دل پتھر ہو چکے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں اور آپ قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں، بعض اوقات بے بس ہو جاتے ہیں۔ آپ اس ظالم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، پھر انسان کو کیا چیز تسلی دیتی ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی بات نہیں، دنیا گزر جائے گی، اللہ کے یہاں تو جانا ہے نا، تو وہاں مجھے پورا ملے گا، وہاں میرا حق اللہ تعالیٰ مجھے دلائیں گے۔ یہ دنیا میں مرے ہیں، قیامت کے دن یہ بالکل ہرے اور کھرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھ کو دلائیں گے۔ یہ چیز انسان کو سکون دے دیتی، انسان ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے، اور ایسا ہوگا۔ حتیٰ کہ آج کل دیکھیے جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے نا، بہت سے اخلاق کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، اور ایک بہت بڑی یعنی کہ نا وہ اخلاقی برائی جو لوگوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ امانت میں خیانت، امانت سے مکر جانا، قرض لے کے واپس نہ کرنا، یہ اتنا ہولناک منظر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بھی صحیح ترغیب میں ذکر کیا، جب میں وہ دیکھ رہا تھا تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بیان کردہ روایت میرے سامنے آئی، میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو سناؤں کہ دیکھیں یہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، القتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ صحیح روایت کے اندر آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ پہلے اسے جنت کا دیدار کروا دیتے۔ اتنا بڑا اعزاز پانے والا بھی صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، الا الدین، قرض معاف نہیں کرتے۔ شہید کو بھی قرض کی معافی نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ القتل فی سبیل اللہ یکفر الذنوب کلھا الا الامانہ، اللہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، امانت کو معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس امانت میں خیانت کرنے والے کو لے کے آئیں گے
اس کو بلایا جائے گا، اگرچہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے، اور اس کو کہا جائے گا ادی امانتک، تو دنیا کے اندر امانت کو ہڑپ کر گیا، غصب کر لی تھی، آج اس امانت کو ادا کرے، اس امانت کو ادا کرو۔ تو کہے گا یا رب وقت ذہبت الدنیا، دنیا تو ختم ہو گئی، میرے پاس وہ چیز تو ہے نہیں، کیسے میں وہ امانت میں ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اذهبوا به الى الحاویہ، اس کو جہنم کے گڑھے حاویہ میں پھینکو اس کو۔ یہ آیت کریمہ میں نے سورۃ القاریہ کی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، کہ جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ملا نا، فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اللہ کہیں گے لے جاؤ اس کو حاویہ میں، ٹھیک ہے، اور اس کو حاویہ کے اندر گرا دیا جائے گا، وہاں پہ وہ گرا پڑا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کے سامنے وہ جو امانت اس نے ہڑپ کی، ضائع کی، اس کو ایک صورت دے دیں گے، شبیہ بنا دیں گے اس کی امانت مجسم صورت میں اس کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے گا کہ اس کو پکڑوں اور جا کر کے میں جس کی میں نے امانت اڑائی اور کھائی تھی، غصب کی تھی، اس کو ادا کر دوں تو جہنم سے میری جان چھوٹ جائے۔ اب وہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے گا تو وہ امانت نیچے چلی جائے گی، نیچے چلی جائے گی، یہاں تک کہ جہنم کے گڑھے تک چلی جائے گی، یعنی جہنم کے وہ گڑھے کے نیچے تک پہنچ جائے گا، وہاں پہ جا کے امانت کو پکڑ پائے گا۔ اب اس امانت کو پکڑ کر کے وہ اوپر کو لائے گا تاکہ جہنم کے کنارے سے باہر نکل کر کے جس کی میں نے امانت کھائی تھی اس کو واپس کر دوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لا کے اس کو اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کے لائے گا، اس کو اٹھا کے لے کے آ رہا ہے، اور لا کے جب وہ اوپر چڑھ کے جہنم کے کنارے کے قریب آئے گا، اب اس کو لگے گا کہ میں اب جہنم سے نکلنے والا ہوں، ذلت فہوت، وہیں اس کے پاؤں پھسل جائیں گے، وہ امانت کندھوں سے گر جائے گی اور پھر وہ نیچے چلی جائے گی، پھر وہ اس کے پیچھے بھاگے گا اس کو پکڑنے کے لیے، پھر گڑھے تک جائے گا، اس کو پکڑے گا، آئے گا، اور جب کنارے پہ آئے گا وہ امانت گر جائے گی، وہ جاتا رہے گا، آتا رہے گا، ایسے ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ فرمایا فَهُوَ فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ، ہمیشہ ایسے ہی کرتا رہے گا، کبھی جہنم سے نکل نہیں پائے گا۔ اور یہ بات بیان کر کے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں الصلاۃ امانہ والوضوء امانہ والوزن امانہ والکیل امانہ واشد ذلک الوداع، مت سمجھو کہ صرف یہ جو 4 پیسے، سونا چاندی یا اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں یہی امانتیں ہیں، یہ ایک امانت کی اہم صورت ہیں۔ جو تم وضو کرتے ہو یہ بھی امانت ہے، نماز پڑھتے ہو یہ بھی امانت ہے، کوئی چیز ماپ کے دیتے ہو یہ بھی امانت ہے، تول کے دیتے ہو یہ بھی امانتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اگر کمی بیشی ہوتی ہے تو تمہیں قیامت کے دن اسی سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرنے والے یہ راوی ہیں زازان رحمہ اللہ، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ بات سنی، بڑا حیران ہوا، پھر میں جا کے حضرت برا بن عازب سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ نے نہیں سنا عبداللہ ابن مسعود کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ سادہ کا عبداللہ نے بالکل سچ کہا ہے، کیا تم نے قرآن میں اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں کو ان کی امانتیں ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا سخت اور سنگین معاملہ ہے، یہ وعیدیں ہیں، یہ سختیاں ہیں، یہ جہنم کی ہولناکیاں جو انسان کو اس طرح کے گناہوں سے باز رکھتی ہیں، اس لیے ان کو پڑھنا چاہیے، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کر کے کبھی اس کا تصور کریں اور پھر دیکھیں میں کن کن چیزوں میں کوتاہی کا مرتکب ہوں۔ جب آپ ان کی ہولناکیاں، خوفناکیاں اپنے ذہن کے اندر تازہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی ایک تربیت ہوگی، اعلیٰ اخلاق آپ کے اندر آئیں گے اور برائیوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسلمات پہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کے ذریعے ہمارے اعمال کی، اخلاق کی اصلاح فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔